بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشروان قریشی، اہم خبروں کے ساتھ حاضر۔ 8 فروری، 9 فروری، 10 فروری اور اب 11 فروری گزر چکے ہیں، لیکن اب تک ریزلٹس کا اناؤنسمنٹ نہیں کر سکا۔ مکمل ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا، اور مکمل ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے میں بھی مکمل ناکام رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں تو ذاتی طور پر کل رات تک پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، جو 101 سیٹس پر کامیاب ہو چکے تھے، وہ ابھی خبر آئی ہے، تھوڑی دیر پہلے چیک کیا ہے تو وہ 96 ہو چکی ہیں۔ اتنی بڑی دھاندلی کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے، جبکہ میں پچھلی 2 ویڈیو سے بتا چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے، اور ایک بار پھر کے پی کے لوگوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کیا ہے۔ 2-3 دن سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں تب سے بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ 60 سیٹوں والے نے وکٹری سپیچ کر دی ہے، جبکہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے جس کے پاس سمبل بھی نہیں ہے، مختلف سمبلز تھے، تو اس کے بھی وکٹری سپیچ ہو گئی۔ خیر سے خان صاحب کی یہ جنریٹڈ سپیچ پاکستان تحریک انصاف نے کروا دی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے یہ کلیم کیا کہ وہ فارم 45 کے نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کی 180 نشستیں جیت چکی ہے، اور ابھی پنجاب کی تھوڑی دیر پہلے خبر موصول ہوئی ہے کہ پنجاب میں بھی فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 210 نشستیں جیت چکی ہے۔ لیکن کل جو پاکستان تحریک انصاف سرکاری ریزلٹس کے مطابق 138 پر موجود تھی، تو آج پتہ چلا ہے کہ وہ نمبر کم کر کے اس کو 115 پر کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس کے پاس فارم 45 موجود ہے وہ اپنے فارم 45 کی حفاظت کرے، اور ساتھ میں اپنی بھی حفاظت کرے، کیونکہ اگلا ٹارگٹ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کے فارم 45 بھی چھینیں گے۔ اور ابھی سے خبریں آنے شروع ہو گئی ہیں کہ جی منڈی لگ چکی ہے، اور خیر سے ایک بندہ لوٹا بھی ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی خبر ہے کہ ایک بندہ لوٹا ہو چکا ہے، اور ری کاؤنٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کچھ حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی جیت بھی ہوئی ہے، جیسے میں نے کل بتایا تھا کل کی ویڈیو میں کہ ری کاؤنٹنگ کے اندر امیر مقام مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ شکست کھا چکے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کے مد مقابل تھے وہ جیت چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج خبر ملی ہے کہ پی کے 17 لوئر زیر سے بھی ری کاؤنٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں، اور میں نے کل کہا تھا کہ کچھ ریزلٹس کو چیلنج کیا گیا ہے، جو چیلنج ہوئے ہیں ان کی سماعت 12 فروری یعنی کہ کل ہوگی۔ پیر کے روز جسٹس باقر علی نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی، لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جس کے بعد آج مزید خبر آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 30 سے زائد یا 30 تقریباً نشستوں کے اوپر نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا، جس میں میاں محمد نواز شریف کی نشست ہے، مریم نواز کی نشست ہے، شہباز شریف کی نشست ہے، اون چودھری کی نشست ہے، اور ایک دو اور نشستیں ہیں، جس میں مزید ہے جی ملتان والی نشست کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اور جو گجرات والی نشست ہے، جو NA64 کیسرا الہی صاحبہ والی نشست، اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں کل ایک بڑی ہی حیرت انگیز ہیپننگ ہوئی کہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے صاحبزادے عثمان ڈار نے واپس سے سیاست میں آنے کا اعلان کیا، اور پاکستان تحریک انصاف میں وہ ایکٹیو بھی ہو چکے ہیں، اور
مزید بھی ڈیٹیلز ہیں کہ جن جن نشستوں کے نتائج روک دیے گئے ہیں وہ بھی بتاتا چلوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے 2-3 دن سے صدر بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، صدر پاکستان بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اس میں الیکشن کے بعد صدر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ یہ صدر کی اہمیت میں بات اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ابھی جو ایک صورتحال ہے اس میں الیکشن کمیشن نے میجر طاہر صادق اور ایمان طاہر کی حق میں فیصلہ دیتے ہوئے فارم 47 کے نتائج کو منسوخ کر دیا ہے، اور آروز کو یہ کہا ہے کہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ دیا جائے۔ جہاں پر بات کی جائے الیکشن کمیشن نے ایک اور بڑا خیر سے بھنڈ مارا ہے کہ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 10 نشستوں کے نتائج روک دیے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں کے نتائج روک دیے ہیں۔ ایک تو اوپر سے ان سے نشستوں کے رزلٹ مکمل نہیں ہو رہے، اوپر سے انہوں نے یہ کام بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے رزلٹ روک دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عالمی میڈیا بھی چیخ اٹھا ہے کہ اتنی زیادہ دھاندلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اور عالمی میڈیا جس میں ٹائمز میگزین ہے، بی بی سی نیوز ہے، بلوم برگ ہے، پھر اسکائی نیوز ہے اور نیو یارک ٹائمز ہے، یعنی کہ پورا عالمی میڈیا کے اوپر عمران خان کی فتح کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم کی بات کروں تو ایم کیو ایم کو تو خیر وہ ایک نشست کے بھی جو قابل جماعت نہیں تھی اس کو 17 نشستیں دے دی ہیں، تو جبران الیاس پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو ہیڈ ہے انہوں نے مبارکباد دی ہے کہ فارم 45 کے رزلٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے قومی اسمبلی کی 18 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، تو خیر سے 18 نشستوں کا ان کے پاس کراچی کی فارم 45 موجود ہے، تو یہ بھی اگر انصاف ہوا تو عدالت سے اڑ جائے گا۔ جہاں تک بات کی جائے جن نشستوں کے نتائج کو روکا گیا اور چیلنج کر دیا گیا تو اس میں این اے 55 راولپنڈی، این اے 49 اٹک، این اے 50 اٹک، این اے 65 کے نتائج بھی چیلنج کیے گئے ہیں، این اے 63، این اے 28، پی پی 20، پی پی 14، پی پی 16، پی پی 31، پی پی 59، پی پی 33، پی پی 59 اور پی پی 11 کے نتائج چیلنج کیے گئے ہیں، اور بلوچستان کی بھی نشستوں کے نتائج کو چیلنج کیا گیا جس میں بی پی 01 کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ اب تک 30 نشستوں کے نتائج چیلنج کر دیے گئے ہیں، اور تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے کہ ہماری تقریباً 80 نشستوں کے اوپر ہمیں جان بوجھ کر ہروایا گیا ہے۔ جہاں تک اسلام آباد کی نشستوں کی بات کی جائے تو این اے 46، 47 اور 48 میں تینوں نشستوں کے اوپر سٹے آرڈر ہو چکا ہے، یعنی کہ اگر ان نشستوں کو کل ملا کر گنا جائے تو 30 نشستیں جو لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کے نتائج روک دیے جائیں، 3 نشستیں قومی اسمبلی کی جس کا اسلام آباد والی ای سی پی نے روک دیا ہے، اور 10 مزید نشستیں جن کو ای سی پی نے جن کا رزلٹ شائع نہیں کیا۔ جہاں تک بات کی جائے احتجاج کی تو مختلف علاقوں میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا، تو کچھ جگہوں سے خبر آئی ہے جس میں گجرات سے خبر آ گئی ہے کہ گجرات سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پی پی 28 چودھری شاہد رضا کوٹلہ کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے، فارم 47 جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی احتجاج کی خبریں آ رہی تھی، جبکہ اگر مزید بات کی جائے تو پی پی 172 کے آر او نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ پی پی 172 کے آر او نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، رزلٹ کے ساتھ ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیلٹ باکسز کی جو سیل ہے ان کو کھول کر رزلٹ ٹیمپر کیا جا رہا ہے، اور آج بھی خبر ہے کہ میاں شہزاد فاروق جو مسلم لیگ نواز کی مریم نواز کے مد مقابل اترے تھے ان کو بھی لاہور پولیس نے گرفتار کیا ہے، جبکہ ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان بھی میدان میں ہیں 2-3 دن سے، اور 2-3 دن سے وہ خیر سے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کافی زیادہ ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا آج کہ میں پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر
ख़वातीन को जो शदीद मुश्किलात के बावजूद बड़ी तादाद में बाहर निकली और जमहूरियत की मजबूती के लिए वोट दिया। नौजवान भी बिलखसूस दाद के मुस्तहक है कि उन्होंने वोटिंग के अमल में पुरअमन तरीके से हिस्सा लेकर मुल्क की बागडोर संभालने का फैसला किया है। इनका जमहूरियत पर यकीन, वावेला और तामीर मिल्लत का अज़म इंशाअल्लाह तारीख रकम करेगा। शदीद माली बहरान से निकलने, मुश्किल फैसले करने और माजी की तलखियों को दूर करने के लिए एक हकीकी मैंडेट ज़रूरी था जो नज़र आ रहा है। हमें इस पुरजोश जज्बे का जश्न मनाना चाहिए और दुनिया को पाकिस्तान का यह खूबसूरत चेहरा दिखाना चाहिए। हमारे शानदार मुस्तकबिल में मेरा एतमाद मजबूत हुआ क्योंकि लोगों ने खुलकर बड़ी तादाद में अपनी मर्जी का इजहार किया। मेरे शहरियों के इस अजीम मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और इसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। सियासतदानों, इनकी जमातों और हमारे इदारों को अल्लाह की तरफ से भेजे हुए इस मौके को कबूल करके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बेशक अल्लाह पाकिस्तान पर बहुत मेहरबान है। आओ मेरे लोगों, उठो और मुत्तहिद हो जाओ। सब कुछ जोड़कर तामीर नौ का काम शुरू करो। दुनिया आपकी मुंतज़िर है। ये है सदर पाकिस्तान का ट्वीट। बेशक दुनिया हमारी मुंतज़िर है, लेकिन दुनिया साथ साथ हमारा मजाक भी उड़ा रही है। साथ साथ महमूद खान अचकज़ई, जो खैर से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए ये कहा है कि पीटीआई जीत चुकी है, पीटीआई के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब इतने बड़े दिल के हैं नहीं कि वो किसी के मैंडेट का एहतराम करें। वो तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म बस मैं ही हूँ और मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई और ना हो। पेशावर में नूर आलम खान की भी जीत को चैलेंज किया गया है, जबकि अगर बात की जाए मजीद तो PK-17 लोअर दीर का मैं वैसे ही आपको बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है, उनमें कमर जमान कायरा अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई मैं पहले ही बता चुका हूँ, सरदार जावेद खान, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और पूरी जमात इस्लामी और सारी ANP ने तहरीक इंसाफ की जीत की गवाही दे दी है और कहा है कि हम तहरीक इंसाफ के मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मियाँ साहब तो अपने ही मस्तियों में गुम हैं, 60 नशिस्तों के साथ वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और आसिफ जरदारी ने भी उनको बहुत बड़ा डेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बिलावल को वज़ारत उज़्मा दी जाए। और खैर से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने आप के अलावा वज़ीर आज़म किसी को नहीं देखना पसंद करता। तो खैर से ये थी सूरत हाल। अगर बात की जाए आज की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन एहतजाज को मनसूख कर दिया। सवा दो बजे के करीब तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन उनको पता चला कि उनके खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। 9 मई तर्ज अमल का एक ऑपरेशन किया जाएगा जिसमें तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, जैसा 9 मई में हुआ। और उसके बाद पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को इन्होंने तोड़ दिया। फिर IPP निकली, फिर परवेज खटक निकला, लेकिन आज निकल के भी दोनों कहीं पे भी नहीं है। वो जो ज़बरदस्ती IPP को 2 नशिस्तें दी हैं, वो भी हम सारे जानते हैं कि वो किस तरह दी हैं। तो एहतजाज को इस बिना पर मंसूख किया कि इनको खबर मिल गई कि ये 9 मई की तर्ज का ऑपरेशन करेंगे। इस वजह से हमाद अजहर ने भी कहा कि कारकुनान को कि आप पुरअमन रहें, हुकाम ये चाहते हैं कि पुरतशद्दिद मुजाहरे किए जाएं और फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सके। ताकि साथ ही साथ एक और बात बताता चलूं, तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत तो ले ली है और उसके बाद हुकूमत का वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे, लेकिन 96 नशिस्तें उनके पास। अगर इंसाफ हुआ तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को
50 سے 60 نشستیں واپس مل جائے، جس کے بعد تحریک انصاف مکمل اکثریت میں ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ابھی فیصلہ ہم نے نہیں کیا، ہم مشاورت کریں گے تو پھر فیصلہ کریں گے کہ کس پارٹی کو ہم نے جوائن کرنا ہے۔ آگے مزید خبریں ہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں کور اپ کروں، خبریں بہت زیادہ ہیں، مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ خدا کے بندوں، کئی مرتبہ کا ہے، لائک کر دیا کرو، شیئر کر دیا کرو، سبسکرائب کر دیا کرو۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے کون سا آپ سے زور زبردستی کرنی ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔